من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، سامان رحمت، اور وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور یہ جو ہمارا کام ہے اس کام سے اے اللہ اس کام کو درست فرما ہمارے لیے۔ رحمت اللہ سے مانگی اور درستگی مانگی۔ رحمت سے مراد کہ جو ہمارا مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے، اور درستگی سے مراد اس کے جو اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور ان کی حفاظت بھی فرمائی اور ساری پریشانیوں سے نجات عطا فرمائی۔ اس لیے اگر آدمی کبھی کوئی بھی پریشان ہو نا کسی بھی کام میں تو یہ دعا مانگا کرے۔ اللہ کی جو رحمت ہے نا وہ بڑی وسیع ہے، بہت زیادہ، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کی جو رحمت ہے اللہ کی جو رحمت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جب ہم اللہ سے اللہ کی رحمت مانگتے ہیں، یہ پیچھے والے پنکھے بند کر دیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے رحمت کے 100 حصے ہیں، 100 حصے، تو اس کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اتارا ہے، 100 میں سے ایک، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں۔ وہ پنکھا بھی بند کر دو وہاں سے۔ اس کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ گھوڑا بھی اپنے بچے کو بچانے کے لیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، پاؤں اٹھاتا ہے تاکہ میرا بچہ میرے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے۔ وہ پوری دنیا میں جو محبتیں ہیں، یہ ساری محبت اللہ تعالیٰ کے اس ایک محبت کا پرتو ہے، اس کا بدلہ ہے دنیا میں۔ 99 حصے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور وہ رحمت آخرت میں اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائیں گے، وہ ایمان والوں کو ملے گی، وہ کافروں کو نہیں ملے گی۔ دنیا میں تو اللہ کی رحمت کافروں کے لیے بھی ہے، اللہ کی مہربانی، اللہ کا فضل کافروں کے لیے بھی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو ایک کافر بھی زمین پہ زندہ نہیں رہتا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی چیز ہے۔ ایک حصہ اس پوری دنیا میں آیا ہے۔ تو اگر آپ اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے اپنی رحمت عطا فرما، تو آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ کتنی بڑی چیز مانگ رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت اللہ سے مانگیں۔ آپ مسجد سے نکلتے نا، دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اللہ مجھ پہ اپنا فضل فرما اور مجھ پہ اپنی رحمت عطا فرما۔ اللہ سے مانگتے رہیں۔ اللہ سے مانگنا، اب یہ کتنی آسان دعا ہے، سب پڑھ لیں۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرہ رشدا۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا اس طرح ذکر کی ہے، وَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو آپ نے کسی کو نہیں دی ہو۔ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، نہ پہلے کسی کی دی نہ میرے بعد کسی کو ملے۔ تو انہوں نے یہ دعا مانگی، وَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ یہ دونوں دعائیں یاد کر لیں، اور جب بھی کسی کام میں کوئی رکاوٹ ہو تو فوراً یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ساری پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ اس کے بعد یہ اصحاب کہف کا جو واقعہ تھا، وہ ان کی یہ دعا میں نے ذکر فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ ذکر فرمایا اسی صورت میں۔ وہ واقعہ یہ ہوا کہ جو مکے کے کافر تھے، وہ اس میں سے ایک کافر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے عیینہ، یہ مکے کا سردار تھا، اور اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ تھے وہ فقراء صحابہ تھے، غریب صحابہ تھے، کپڑے ایسے ہی اور جیسے فقیر ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بات سنیں، لیکن یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں نا، جو ہمارے معاشرے میں گرے پڑے لوگ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، غریب قسم کے، مزدور قسم کے لوگ، جیسے ہم رکشے والا، ٹھیلے والا، جوتے گانٹنے والا، اس طرح کے لوگوں کو ہم اپنے معاشرے میں چھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے لوگ ہیں، ہمارے بڑے لوگوں کا اسٹیٹس جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، ہم ان چھوٹے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو یہ بات انہوں نے کی، لہٰذا اگر آپ ان کو مجلس سے ہٹا دیں، یا جب آپ سے ہماری ملاقات ہو تو آپ ان کو ساتھ نہ لے کر آئیں، یہ آپ کے ساتھ نہ ہو۔ تو اسی طرح سے ایک اور کافر نے بھی آپ کو یہی مشورہ دیا، اور کہا کہ اس سے کیا ہوگا
کہ مکے کے سردار آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، آپ کے دین کو قبول کریں گے اور آپ کے دین کو بڑی ترقی ملے گی۔ یہ مشورہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں اور یہ نہیں فرمایا کہ ان کو مجلس سے ہٹائیں، بلکہ اللہ نے حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، صبر کہتے ہیں باندھنے کو، اپنے نفس کو باندھے۔ صبر کے معنی انسان کا دل میں کوئی چیز آتی ہے نا، تو آدمی جب انسان کے دل میں کوئی چیز آتی ہے کہ میں یہ کروں، تو صبر کیا ہے؟ اس کو روکے۔ تو اپنے آپ کو آپ باندھیں، یعنی کسی وقت بھی آپ ان کے ساتھ رہیں، ان سے آپ کا تعلق رہے، آپ کی توجہ ان کے ساتھ رہے، ان کی مدد کریں اور ان کے معاملات میں ان سے مشورہ لیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں کی خاص بات کیا ہے کہ یہ صبح اور شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نزدیک وہ شخص قیمتی ہے جو اللہ کو یاد کرے، وہ قیمتی ہے۔ اور اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ رہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کو اپنی یاد کتنی پسند ہے۔ ایک آدمی کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، اللہ کو بھولا ہوا ہے، اللہ کے اس کی کوئی حیثیت نہیں، مسجد میں نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، ذکر نہیں کرتا، روزے نہیں رکھتا، تراویح نہیں پڑھتا، اس کی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، بنگلوں میں بیٹھا ہوا ہے، بادشاہت کے تخت پہ اس کی اللہ کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک صفت ان لوگوں کی یہ ہے، انسان بڑا بنتا ہے، دیکھیں پیشے جو ہے نا، پیشوں سے انسان بڑا نہیں بنتا۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم پیشے سے انسان کو یہ بڑا آدمی ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی جوتے گانٹ رہا ہے، تو اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جوتے گانٹنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ موچی کہتے ہیں نا، موچی ہے، وہ موچی ہے۔ ایک دو تین جوڑے جوتے گانٹ رہے، ایک آدمی نے جوتوں کی فیکٹری لگا دی اور بڑے نام سے انگلش بوٹ، باٹا سروس، بڑا نام اس نے رکھ لیا اپنا۔ اب اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ جی بڑا آدمی ہے۔ تو اللہ کے نزدیک وہ کون ہے؟ بڑا موچی وہ بھی ہے، یہ بھی موچی ہے، وہ بھی موچی ہے، وہ بڑا موچی ہے، یہ چھوٹا موچی ہے۔ ہم بڑے موچی کو عزت دیتے ہیں کہ جی بڑا موچی ہے۔ ہاں، ایک آدمی پہلے زمانے میں جو کپڑے بنتے تھے نا، ان کو کہتے تھے جلاہا۔ وہ کیا کرتے تھے کہ بھئی روئی سے اس نے دھاگا بنایا اور اس دھاگے سے وہ کپڑا بناتا تھا، یہ طریقہ تھا، اس کو جلاہا کہا جاتا تھا، جلاہا۔ اب اس نے کپڑے کی گلیمت مل بنا لی اور جناب بڑے بڑے برانڈ کے اس نے کپڑے بنا لیے۔ آج کل کے جو برانڈ ہے اس کا کیا نام ہے؟ ہاں، مختلف قسم کے برانڈ اس نے بنا لیے، تو وہ کیا ہو گیا؟ بڑا جلاہا۔ جس کی فیکٹریاں ہیں، جس کے کارخانے، وہ ہے ہی جلاہا، لیکن بڑا جلاہا ہے، بڑا جلاہا۔ اس سے کوئی حیثیت نہیں بڑھتی انسان کی۔ ایک آدمی جو ہے وہ تانگا چلاتا ہے، گدا گاڑی چلاتا ہے، ہم لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ کوچوان کہتے ہیں اس کو۔ اب تو یہ لوگ یہ باتیں بھی نہیں سمجھتے نا، کوچوان اس کو کہتے تھے جو گھوڑا چلانے والا ہے، گدا گاڑی چلانے والا ہے، اس کو کوچوان کہتے ہیں۔ اب اس نے جناب لینڈ کروزر چلا رہا ہے، اس میں بیٹھا ہوا ہے، تو لینڈ کروزر سے وہ بڑا کوچوان ہے، جہاز چلا رہا ہے تو اس سے بڑا کوچوان ہے۔ اس سے کوئی حیثیت نہیں بڑھتی انسان کی، ان چیزوں سے انسان کی حیثیت نہیں بڑھتی۔ اب وہ پہلے وہ جو نا وہ لوہار اس کو کہتے تھے، جو ویلڈنگ کا کام کرتے اس کو لوہار کہتے ہیں۔ اب اس نے اسٹیل مل بنا لی بڑی، وہ کہیں گے جی لوہار ہے، بڑا لوہار ہے، چھوٹا لوہار، بڑا لوہار۔ ایک آدمی جو کام کرتا ہے نا یہ لکڑی کا، اس کو کارپینٹر کہتے ہیں، بڑائی کہتے ہیں۔ اب اس نے جناب بڑا کارخانہ بنا لیا اور بڑا وہ بنا لیا لکڑی کا، تو بڑی بڑی مشینیں لگا لی، تو لوگ کہ بڑا لوہار، بڑا موچی۔ اس سے انسان کی حیثیت نہیں بڑھا کرتی۔ یہ کافروں کا کہ ذہن میں یہی بات تھی جو آج ہمارے ذہن میں ہے، جو آج جو ہے وہ ہمارے ذہن میں، یہی ان کے ذہن میں تھا کہ یہ تو ہم بڑے لوگ ہیں اور سردار ہیں، ہمارے باغات ہیں، پیسے ہیں ہمارے پاس۔ اور یہ کہا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ۔ جب بھی کسی بستی میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، جن لوگوں کو اللہ نے سردار بنایا تھا، انہوں نے مقابلہ کیا اور کہا کہ ہمارے پاس اتنا بڑا مال ہے، بیٹے ہیں، اولاد ہے، ہمیں کوئی، اگر اللہ کے ہاں ہم برے لوگ ہوتے تو اللہ نے ہمیں مال کیوں دیا ہے؟ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم اللہ کے ہاں اچھے ہیں، اور اگر ہم آخرت میں چلے گئے تو وہاں پر بھی ہم اچھے ہوں گے، جیسے ہمارا اسٹیٹس یہاں اچھا ہے وہاں بھی اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اللہ کی حیثیت ایمان کی ہے، عمل کی۔ ایک آدمی نمازی ہے، وہ غریب آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، چھولے بیچتا ہے، ریڑھی لگاتا ہے، اور وہ جو ہے یعنی
مزدوری کرتا ہے لیکن ہے نمازی، اس کی حیثیت اللہ کے ہاں کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی اور وزیر اعظم اور صدر اور جنرل سے زیادہ ہے جو بے نمازی ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی حیثیت نہیں۔ ایک گدھا گاڑی چلانے والا ہمارے کراچی کا گدھا گاڑی چلانے، اس کی حیثیت اللہ کے ہاں امریکہ کے صدر سے زیادہ ہے، وہ ایمان والا ہے۔ امریکہ کا صدر، اسرائیل کا صدر بے ایمان ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ روکے رکھیں جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں۔ جو اللہ کو یاد رکھے گا یہ اللہ کا ہے، اور جو اللہ کو بھول گیا، حرام کھا رہا ہے، پی رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کی اللہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ دوسری بات اللہ نے فرمایا یریدون وجہہ، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان کو اللہ راضی کرنا ہے۔ اس سے انسان کی، جس انسان کے کا جذبہ یہ ہوگا کہ میں نے اللہ کو پانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کی ماننی، یہ اللہ کے بڑا آدمی۔ شراب میں، نشے میں، اسمگلنگ میں، اللہ کی نافرمانی میں، قتل و غارت گری میں لگا ہوا ہے، پولیس آگے پیچھے، فوج آگے پیچھے، اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی۔ اور فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں، آپ کی توجہ ان کے ساتھ رہے۔ آپ دنیا کی زینت تلاش کرتے ہیں، آپ دنیا چاہتے ہیں، دنیا داروں کو آپ پروٹوکول دینا چاہتے ہیں، نہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جو ہمیں بھلا چکا ہے، جو اللہ کو بھول چکا ہے، اس کی بات آپ نہ مانیں، وہ اپنے خواہشات پہ چل رہا ہے، وہ حد سے آگے بڑھ گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی کہ اللہ کی مدد اور نصرت اور خدا کی امداد ایسے لوگوں سے آیا کرتی ہے جو قسم پرسی میں ہوں، اور انجام کار اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فتح عطا فرماتے ہیں۔ کامیابی اور فتح ان لوگوں کو ملتی ہے جو قسم پرس۔ یہی وجہ ہوئی کہ بدر میں 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے، 24 سردار تھے جو مارے گئے، اور ان کو ایک کنویں میں آپ علیہ السلام نے ان کی لاشوں کو ڈلوا دی۔ 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے، وہ نہتے مسلمان، اللہ نے ان کو غالب کر دیا۔ خدا کی مدد کا راستہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ یہ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا۔ ہاں، یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا یہ مشورہ تو قابل عمل تھا کہ ان کے لیے علیحدہ مجلس کر دی جاتی تاکہ ان کو اسلام کی دعوت پہنچے اور ان لوگوں کو قبول کرنے میں سہولت ہو، مگر اس طرح کی تقسیم میں سرکش مالداروں کا ایک اعزاز تھا جس سے غریب مسلمانوں کی دل شکنی یا حوصلہ شکنی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے، اور اصول تبلیغ یہی ہے کہ ہم ہر ایک کو دعوت دیں، اور وہ غریب ہو اس کو بھی، مالدار ہو اس کو بھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا اس زمانے میں، تو اس زمانے کے اندر جو بادشاہ تھا اس نے امام بخاری سے کہا، جب امام بخاری بخارا میں آئے تو لوگوں نے ان کے اوپر سونا چاندی پھینکا عزت دینے کے لیے، تو بادشاہ نے امام بخاری سے کہا کہ آپ محل میں آ کے میرے بچوں کو حدیثیں پڑھائیں۔ انہوں نے کہا بھئی یہ قرآن حدیث کی ذلت ہے کہ قرآن والا حدیث والا آپ کے گھر میں آئے، بھئی آپ جہاں لوگ بیٹھتے ہیں طلبہ وہیں آئے پڑھیں۔ اس نے کہا اچھا جب میرے بچے آئیں گے نا تو یہ عام غریب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں مسافر، ان کے ساتھ میں اپنے بیٹوں کو نہیں رکھوں گا، میں اپنے بچوں کو نہیں رکھوں گا، اور میرے بیٹے آئیں گے وہ الگ سے، ان کے لیے آپ ایک الگ کلاس قائم کریں۔ ان کا میں یہ نہیں کر سکتا، جو طلبہ میرے آتے ہیں انہی کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں۔ تو اس بادشاہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ ہم تمہیں اس کی سزا دیں گے، اور سزا کیا دی کہ اس نے امام بخاری کو کہا ہمارے شہر سے نکل جاؤ، پولیس ان کے پیچھے لگا دی کہ ان کو یہاں سے بھگاؤ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے نکلے اور انہوں نے بد دعا دی کہ اللہ جیسے اس نے میرے ساتھ کیا ویسے اس کے ساتھ کرے۔ کچھ دنوں کے بعد تو امام بخاری تو وہاں سے چلے گئے، اور جب وہاں سے چلے گئے تو کچھ دنوں کے بعد بادشاہ اس گورنر سے جو تھا بخارا کا، اس سے ناراض ہوا اور اس کو منصب سے اتارا اور اس کا منہ کالا کیا، کوئلہ ملا اس کے منہ پہ۔ اس زمانے میں کسی کو ذلیل کرنا ہوتا تو منہ کالا کر دیا، اور گدھے پہ الٹا بٹھا کے اس کو پورے شہر میں پھرایا۔ اللہ نے امام بخاری کی بد دعا اس کو لگا دی۔ جب بخارا سے امام بخاری کو نکالا گیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو سمرقند کے لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ ہمارے پاس آ جائیں۔ تو امام بخاری سمرقند جانے لگے، تو جب وہاں جانے لگے تو کسی نے شرارت کی ہوگی، یقیناً ان سے یہ کہا ہوگا کہ جب ان کو بخارا کے گورنر نے نکالے تم لوگ رکھو گے تو تمہیں کل وہ سزا دے گا۔
یہ تو مجرم ہے حکومت کا. انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس نہیں آئے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا اور سمرقند کے درمیان ایک شہر تھا، گاؤں تھا، خرتنگ اس کا نام تھا. اس میں ان کے ایک عزیز رہتے تھے، ان کے پاس وہاں چلے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا، وہیں ان کی قبر بنی. اور دعا کی کہ یا اللہ اب تو میرے اوپر زمین تنگ ہے، بخارا والے بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں اور جو ہے وہ سمرقند والے بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. اور اللہ نے چونکہ مستجاب الدعا تھے امام بخاری. اب اس طرح کی قسم پرسی میں امام بخاری کا انتقال ہوا کہ اپنے شہر سے بھی نکالا گیا اور دوسرے شہر والوں نے بھی ان کو روکا. اللہ نے اپنی ان کی کرامت کیا ظاہر فرمائی جب ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی قبر کو میں ان کو دفن کر دیا گیا. اس قبر سے خوشبو آنے لگی، زبردست قسم کی خوشبو. ساری دنیا کے لوگ آ رہے ہیں، مٹی لے جا رہے ہیں. لوگ آتے تھے، مٹیاں ڈالتے تھے، وہ پھر لے جاتے تھے. تو جتنے بھی امام بخاری کے حاسدین تھے ان سب نے بڑا ان کو افسوس ہوا کہ وہ دیکھیں ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا اور اللہ کیا ان کا کیا مقام تھا. تو اللہ کیا کسی انسان کے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے حاسدین بہت ہوتے ہیں. اس لیے قرآن میں آج بھی ہم نے پڑھا وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. جب بھی اللہ کا رسول آتا ہے لوگ ان کا مذاق اڑاتے، بات نہیں مانتے، وہ برا بلا کہتے ہیں، ان پہ شک کرتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آخر کار اللہ کی نصرت اور مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے. اور آج تک میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے آپ بتائیں آپ میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کا نام کسی نے پہلی مرتبہ سنا ہے یا پہلی بھی سنا ہے؟ پہلی مرتبہ سنا ہے شکیل بھائی؟ آپ نے پہلے بہت سنا ہے، آپ نے سنا ہے، پہلے نام سنا ہے نا. اور امام بخاری کا نام سب نے سنا ہے، ساری دنیا ان کو جانتی ہے، ان کے نام پہ مسجدیں. وہ ہم ڈیفنس میں گئے تو وہ کیا خیابان بخاری ان کے نام پہ سڑک بنی ہوئی ہے. بخاری ہوٹل، آپ مکے میں جائیں تو وہاں بخاری پلاؤ، کتنی عزت ہے ان کی. ہم بخارا گئے تو وہاں انہوں نے کہا کہ یہاں کی روٹیاں بڑی عجیب ہے، تو ہم نے وہاں جا کے روٹیاں لی اسٹیشن سے، بڑی اچھی روٹیاں، بڑا مزہ آیا. ہم بخارا گئے تھے، بڑی خوبصورت جگہ ہے، بہت ٹھنڈی، بہت مزیدار. امام بخاری کے قبر پر بھی ہم گئے. تو آج 1200 سال ہو گئے امام بخاری کو، اللہ نے ایسی عزت دی ہے، ساری دنیا ان کا نام عزت سے لیتی، ساری دنیا. اور اس زمانے کے بادشاہ کا کیا نام تھا پتہ ہے آپ؟ بادشاہ، گورنر کا، ایم پی اے، ایم این اے، کسی بڑے آدمی کا کوئی نہیں جانتا. سب مٹی ہو گئے، ذلیل ہو گئے، خوار ہو گئے. اور امام بخاری کا نام زندہ ہے اس لیے کہ وہ اللہ والے تھے. کتنی ختم پرسی تھی، وہ کہہ نہیں سکا، کوئی آدمی ان کو کہہ نہیں سکا گورنر صاحب کہ اس اللہ والے کو کیوں نکال رہے ہو یہاں سے. لیکن اللہ ان کے ساتھ تھے، اللہ نے ان کو عزت دی. تو عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ واقعہ بیان کیا. معیار عزت مال، چیزیں، پیسہ، عہدہ، منصب، ڈگری نہیں ہے. معیار عزت یہ ہے کہ وہ آدمی اللہ والا ہو. امام بخاری کو اللہ نے اتنی عزت دی کہ ان کے پاس پیسہ بہت تھا، کوٹھیاں تھیں، بنگلے تھے، کچھ نہیں تھا. اعزہ اللہ لیس عندہ مال بل عندہ ایمان و اعمال. اس پر اللہ نے ان کو عزت عطا کی. تو عزت کی چیز نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اچھے اخلاق ہیں، اللہ والوں کی صحبت ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے. اور میں سوچتا رہا کہ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے گزرے جن کی قبروں سے خوشبوئیں آئی. بہت کم لوگ ایسے گزرے، بہت کم. یہ اللہ کے خاص بندے ہیں. اور فرمایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خوشبو تھی جو امام بخاری کے قبر سے آئی. انہوں نے سنتوں کو زندہ کی، سنتوں کو زندہ کی. جو سنت پر چلے گا، اس پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو برکتوں سے نوازیں گے، رحمتوں سے نوازیں گے. اور دنیا امتحان کی جگہ ہے، تھوڑا سا امتحان آئے گا، لیکن والعاقبۃ للمتقین. نیک آدمی کا انجام بڑا اچھا ہوگا، نیک آدمی کا انجام بڑا اچھا ہوگا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی امام بخاری کے استاد ہیں، دوسری صدی کے آدمی ہیں. تو امام احمد بن حنبل کو حکومت نے گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ان کے ساتھ جو جھگڑا تھا وہ یہ تھا کہ اس زمانے میں ایک فرقہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ القرآن مخلوق، قرآن یہ مخلوق ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے. اور امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ نہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ کسی آدمی نے لکھی نہیں بلکہ اللہ کی کتاب ہے. اگر یہ فتنہ رہ جاتا تو قرآن ہی ختم ہو جاتا دنیا سے. تو امام احمد بن حنبل کو حکومت نے جیل میں ڈالا، 27 مہینے جیل میں رہے. تو اس زمانے کے بڑے بڑے جو اس فرقے کے لوگ تھے ان سے امام احمد بن حنبل کے مناظرے ہوتے تھے دلائل کے ساتھ. آخر میں امام احمد بن حنبل نے کہا کہ
ہمارے جنازے یہ بتائیں گے کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق ہے. ان کا جنازہ ہوا، کہتے ہیں ان سے پہلے تاریخ میں ایسا جنازہ کسی کا نہیں ہوا اور نہ آج تک ہوئے. 10 لاکھ لوگ ان کے جنازے میں شریک. کتنے لوگ شریک ہوئے؟ 10 لاکھ. ہمارے پاکستان میں حاجی عبدالوہاب صاحب کا جنازہ ہوا، اس میں بھی 4-5 لاکھ لوگ تھے، 10 لاکھ لوگ نہیں تھے. اور ایسے آدمی تھے ایک بالش، ان کے پاس ایک بالش کا پلاٹ بھی نہیں تھا. جس کمرے میں رہتے تھے وہ بھی رائیونڈ مرکز والوں نے دیا تھا، انتقال ہو گیا، ان کے وہ کمرہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ایک بالش زمین نہیں تھی. ان کے بھائیوں نے جو ہے، والد نے ان کو کہا کہ میں تمہیں آگ کر دوں گا، تم تبلیغ میں لگے ہوئے، میں تمہیں آگ کر دوں گا. آگ کر دوں. اور ان کی جو جائیداد تھی والد کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو دے دی، مجھے نہیں چاہیے، وقت ہی نہیں ہے میرے پاس. 10 لاکھ لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے اور 30,000 ہندو، اس زمانے کے جو غیر مسلم تھے وہ مسلمان ہوئے. کہ ایسا جنازہ تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں. تو ہمارے جنازے، اللہ والوں کے جنازے بتاتے ہیں کہ اللہ نے کیسے ان کی موت آئی. آپ میں سے کوئی حضرت واسف منظور صاحب رحم اللہ کے جنازے میں گیا تھا؟ ہاں گئے. اس سے پہلے آپ نے کبھی جنازہ ایسا دیکھا تھا؟ دیکھا؟ کسی دنیا امنڈ آئی اور 2 کلومیٹر تک راستہ بند. اور مفتی تقی عثمانی صاحب 45 منٹ پیدل چلے. ایئرپورٹ سے اسی دن آ رہے تھے دبئی سے، اور گاڑی ان کی رک گئی، آگے راستہ نہیں تھا، تو 45 منٹ پیدل چلے. 1 بجے کی نماز جو ہے نا 2 بجے ہوئی، 1:15 کی بجائے 2 بجے. اور دارالعلوم کی تاریخ میں کسی کا جنازہ مسجد میں نہیں ہوا تھا ان سے پہلے. مسجد میں جنازہ کرایا گیا کہ باہر نکلنے کا راستہ ہی کوئی نہیں ملا. تو اللہ والوں کے جنازے یہ بتاتے ہیں کہ کون اللہ والا ہے. اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں محبت اللہ ڈالتے ہیں. عزت اللہ کے ہاتھ میں، مگر اللہ نے اس کو کس چیز میں رکھا ہوا؟ اپنے دین میں رکھا ہوا. اللہ کے دین کو پکڑیں، اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اس پر عمل کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن شریف ختم ہو گیا آج. اچھا ماشاءاللہ. ہمارے حافظ القدیر صاحب دیکھیں، اور ان کے ساتھ کسی اور نے بھی سنا ہے؟ اکیلا سنا ہے انہوں نے، اکیلے. ماشاءاللہ ان کا قرآن شریف دیکھیں، کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی نعمت ایک بچے کو دے دی ہے. تو یہی بڑا اعزاز ہے، یہ بڑی چیز ہے. MBA کیا کسی نے، BBA کیا، CA کیا، یہ بڑی چیزیں نہیں ہیں. بڑی چیز قرآن ہے، یہ عزت کی چیز ہے. اللہ دیکھیں، میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں. جب مسجد میں وزیر اعظم صاحب بھی ہیں، صدر صاحب بھی ہیں، MNA بھی ہیں، MPA بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، وزیر اعظم بھی ہیں، وزیر اعلیٰ بھی ہیں، اور جج بھی ہیں، چیف جسٹس بھی ہیں، جنرل بھی ہیں، کرنل بھی ہیں. مگر نماز کے لیے کون آگے ہوگا؟ حافظ قرآن. ڈاکٹر نہیں، انجینئر نہیں، بڑا پروفیسر نہیں، بڑا سیاستدان نہیں. یہ عزت ہے جو اس دنیا میں سب سے زیادہ عزت والی جگہ مسجد ہے. اور مسجد میں عزت والی چیز ممبر اور مصلی اور محراب ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اس کو آگے کرتے ہیں جس کے پاس قرآن ہو. آگے آخرت میں بھی وہ ہوگا جس کے پاس قرآن ہوگا، جو قرآن پر عمل کرے گا، جو قرآن کو دنیا میں پھیلائے گا، جو پڑھے گا. اس سے انسان کو عزتیں ملے گی آخرت. یہ عزت کی چیز. تو اپنی اولادوں کو، اپنی اولاد کو امام بخاری جیسا بنائیں. یہ دعا کریں کہ اللہ میرا بیٹا امام بخاری بن جائے، میرا بیٹا امام ابو حنیفہ بن جائے. آج تو لوگ کہتے ہیں جی میرا بیٹا CA کرے، BBA کرے، MBA کرے، امریکہ جائے ڈالر بھیجے. امریکہ جائے وہاں سے کیا بھیجے؟ ڈالر، پیسہ، یورو. یہ چاہیے. یہ چیزیں کچھ نہیں کام آئیں گی. اس کراچی میں ایک عورت کا انتقال ہوا، 7 دن کے بعد اس کی لاش کو نکالا گیا. اس کا بیٹا یہیں پاکستان میں تھا، بیٹے کو کچھ پتہ نہیں. وہ ماں کی لاش، بڑی مشہور عورت تھی. ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو رہا تھا تو میں پہنچا اس وقت. میری ماں سورہ یاسین پڑھ رہی تھی، میرے بھائی کلمہ پڑھ رہے تھے، میں کلمہ پڑھ رہا تھا. میرے 2-3 بھائی حافظ تھے، کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی کلمہ پڑھ رہا تھا، کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا تھا. اللہ نے ایسے ایمان پر موت دی. ہمارے حضرت واسف منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. 6 گھنٹے ذکر کیا انہوں نے. 6 گھنٹے مغرب سے ذکر شروع کیا تھا، بلند آواز سے. یہاں اسی کمرہ ہے، یہاں سے ذکر کر رہے تھے. وہ دروازے میں کوئی جاتا تھا نا، اس کو آواز آتی. بے ہوشی کے عالم میں مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد بے ہوشی میں بیان کیا، پھر ذکر شروع کر دیا. اور 2:30 بجے جا کر کے جب میں کمرے میں پہنچا تھا 12 بجے تھے، تو مغرب سے ذکر کر رہے تھے. تو اور اس زمانے میں دسمبر کا مہینہ تھا، مغرب بھی جلدی ہو جاتی تھی. تو جب میں پہنچا تو حضرت ذکر کیسے کر رہے تھے؟ اللہ، آنکھیں بند تھیں، بے ہوش، ہوش ہی نہیں. اور اللہ، چونکہ ساری زندگی اللہ اللہ کیا تھا تو دل میں اللہ غصہ ہوا تھا، وہ باہر نکل رہا. جب میں ان کو غسل دے رہا تھا تو یہ جگہ اتنی ایسے، جب ہم نے پانی ڈالا
اوہو اتنا نور، ایک جیسے کوئی نور لائٹ چمک رہی. ابھی کل پرسوں ہمارے ایک بہت بڑے عزیز تھے، اللہ والے تھے، جامعہ فاروقیہ کے استاد، اور ان کا چہرہ میں نے دیکھا، اتنا خوبصورت چہرہ تھا، ایسے لائٹیں اس سے نکل رہی تھیں، ہمارے شاہ صاحب کا جیسے چہرہ نہیں تھا ویسے ہی، ایسی ان کا چہرہ ہو گیا تھا انتقال کے بعد. تو نیک آدمی کی یہی نشانی ہے. تو میرے محترم بھائیوں، ہم اللہ کو پانے کی کوشش کریں، اللہ سے کو راضی کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں. دنیا یہیں رہ جائے گی، یہ کام نہیں آئے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دعا فرمائے ہمارے حافظ عبد القدیر صاحب کے قرآن کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کا ثواب ان کے والدین کو، اساتذہ کو، رشتہ داروں کو، دادا دادی، نانا نانی، جتنے بھی عزیز ہیں اللہ سب کو پہنچا، سب کی مغفرت فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کے درجات کو بلند فرما اور جنت کے اعلیٰ مرتبے عطا فرما. یا اللہ یہ مدارس جو اسلام کے قلعے ہیں، جس سے ایسے حافظ تیار ہو رہے ہیں، اے اللہ پاک ان مدارس کی ہر شر سے، بے دینی سے حفاظت فرما، ضرورتوں کا غیب کے خزانوں سے بندوبست فرما، ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما، ہمارے لیے خیر کو مقدر فرما. اس بچے کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بنا. ہمارے ان بچوں کو بھی امام بخاری جیسا بنا، ہماری نسلوں کو بھی امام ابو حنیفہ جیسا بنا، اللہ والا بنا. اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما. نافرمانوں سے یا اللہ کی فہرست سے ان کا نام مٹا دے. متقی بنا، ابرار بنا، اخیار بنا، مخلص بنا، محسن بنا. اے اللہ اپنا محبوب بنا، اپنا پیارا، اپنا مقرب بنا. دنیا اور آخرت کی ہر شر سے، پریشانیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ اس کے قرآن پاک کی برکت سے پورے محلے میں اے اللہ اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما، پوری امت کے حق میں قبول فرما. یا اللہ ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی بھی مغفرت فرما، ہمارے گھر والوں کی بھی، پڑوسیوں کی بھی، ہمارے محلے والوں کے بھی، پورے علاقے والوں کی بھی، پورے ملک والوں کی مغفرت فرما. اللہم آمین برحمتک.